فضائل کر رہے ہیں، اس کا خیال کرنا. افضلیت اور فضائل میں فرق ہے، اس کا خیال رکھنا. اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ گفتگو اپنے بیگانے سب سنتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں. تو ابھی ہم کسی جب رسول ملائکہ جو ہیں تو غیر رسول کو ان پر ہم فضیلت نہیں دیتے ہیں، لیکن فضائل اللہ جسے جو چاہے عطا کرتے. تو دیکھا ایک جوان ہے، میں نے 3 کتابوں کے حوالے پڑھے. ایک جوان ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ قدم رکھیں اور آپ آگے جائیں. تو حضور نے اس جوان کے کندھوں پہ قدم رکھا اور قدم رکھ کر کعبہ حسین پہ پہنچے. وہ اللہ سے عرض کی مولا یہ کون جوان ہے، اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے. یہ کون جوان ہے، اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے. یہ کون ہے؟ جواب آیا محبوب یہ تیری اولاد میں سے ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہے، اور اس کو دنیا عبد القادر جیلانی کہتی ہے. جو مقام ہم نے نبیوں میں تمہیں عطا کیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے. اللہ اکبر. تو حضور نے دعا کی اس نے میرا قدم اپنے گردن پہ لیا ہے، میری امت کے اولیاء اس کے قدم کو اپنی گردن پر لے. اسی لیے اقبال جیسے نے کہا ہے کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ. کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. اور عاشقوں کی پرواز وہاں تک جاتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں. اس پر ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی دیتے ہوئے چلیں کہ غوث پاک کی روح کیسے وہاں پہنچ گئی. میں کہتا ہوں روح پہنچنے میں پرابلم کیا ہے. حدیث پاک ہے صحیحہ کی کہ جب مومن وضو کر کے سوتا ہے، صرف وضو کر کے، تو رات کو اس کی روح عرش کے نیچے لے جائی جاتی ہے اور رات بھر سجدے میں رہتی ہے. اور چیٹنگ باز اگر مومن وضو کر کے سو جائے تو اس کی روح عرش کے نیچے تک جا سکتی ہے. جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہاں تک پہنچ گئے تو پرابلم کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ دوسری بات جو عرض کرنی تھی، یہ غوث پاک کا مقام ہے. غوث پاک. اور پھر جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو معراج کی وہ نشانی لے کے پیدا ہوئے کہ آپ کی پیٹھ پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود ہے. یہ حضور کا معجزہ بھی تھا اور یہ غوث اعظم کی کرامت بھی تھی. تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر امام اربلی کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ اور لکھا ہے، اس کو سن لیں، بہت مزے کی بات ہے تاکہ مرشد کی شان سمجھ میں آئے. غوث پاک صرف یہ تم غوث پاک کو بریانی تک روک کے جو رکھے ہو نا، یہ صرف نہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ حضرت اویس قرنی کو دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے. اور وہ جبہ لے کر کے جب پہنچے مولا کائنات اور سرکار فاروق اعظم تو اویس قرنی کا کہ جبہ حضور نے تمہیں دیا. بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن بہرحال وہ جبہ انہوں نے لیا تو کہا حضور نے فرمایا کہ امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. تو حضرت اویس قرنی نے وہ جبہ پہننے سے پہلے ہاتھ اٹھائے اور کہا جس کا جبہ اسی کے صدقے ان کی امت کو بخش دے. جواب آیا کہ اویس ہم نے آدھی امت کو بخش دیا. امام اربلی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، جس کو لڑنا ہے، جس کو اعتراض کرنا ہے وہ اربلی کے پاس جائے. میں صرف ناقل ہوں، ذمہ دار ہوں، ناقل ہوں، سمجھنا. سبحان اللہ. لیکن اس پر میں امام اہل سنت کا موقف بھی پیش کر دوں گا. تو حضور اویس قرنی کو اللہ نے کہا کہ میں نے آدھی امت بخش دی. حضرت اویس قرنی نے کہا مولا آدھی کیوں، پوری بخش دی. تو جواب آیا نہیں، آدھی تمہاری دعا سے بخشی ہے اور آدھی آپ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشیں گے. حضرت اویس قرنی سرکار نے پوچھا مولا یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو جواب آیا یہ عبد القادر جیلانی میرے محبوب کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا. جو مقام نبیوں میں ہم نے محمد الرسول اللہ کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں ہم اس کو عطا کریں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جب دنیا میں آئے گا تو کہے گا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو سارے ولی اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. اویس قرنی کا اتنا سننا تھا، مولا
میں نے کہا اس کو بھی میرے امام نے مسئلہ حل کر دیا ہے، میرے امام دن میرے امام ہے، اسی لیے تو فدا ہے۔ اب امام مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں تشریح تو نہیں کر سکوں گا، اس کے بعد ایک واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو ان کی طرف لے جاؤں گا۔ امام کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ لکھنؤ کی خانقاہ میں یہ شعر پڑھنے کا ہے، لیکن میں آپ کے یہاں پڑھ رہا ہوں، جلسے پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، ہدایت بخشش میں چھپا ہوا ہے شعر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، کہیں جو حیدرو عادل ہے یا غوث، کہیں جو حیدرو عادل ہے یا غوث، الوہیت کی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث، الوہیت کی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں ہزاروں تابعین سے تو فضو کر، ہزاروں تابعین سے، اب اس کی تشریح آپ کروا لیں جس سے کروانے، میں نہیں کرنے والا، کیا ہزاروں تابعین سے تو فضو کر، ہزاروں تابعین سے تو فضو کر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ پکڑیے، میں نظرانہ دے کے آتا ہوں، پکڑیے۔ ہزاروں تابعین سے تو فضو کر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اس سلسلے کی ایک آخری بات سنیں پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ غوث اعظم ہے۔ غوث پاک اپنے زمانے میں پہلی مرتبہ جب حج کے لیے گئے تو اس وقت لوگوں نے تمنا کی کہ مرشد کے ساتھ ہم بھی جائیں حج کے لیے، سعادت ہے نا۔ بزرگوں نے فرمایا حج کرو تو علماء کے ساتھ کرو، کیونکہ حج پریکٹیکل کا نام ہے، 10 20 25 حج کرنے والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں حج کے سارے مسائل کو جانتا ہوں۔ آپ 20 حج کر لیں آپ دعوی نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ نہیں کون سا مسئلہ کس قدم پہ پھنس جائے۔ حج کے مسائل ہی ایسے ہیں، یعنی کتابیں نامکمل ہے سب کچھ مکمل ہونے کے بعد بھی، ہر دن کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ حج کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ چلتے رہنے کے ارکان کی ادائیگی کا نام حج ہے، اور چلنے والوں کے ساتھ کچھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ علماء حق کے ساتھ حج کرو تاکہ آپ کا حق درست رہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تو غوث پاک حج کے لیے گئے۔ یہ واقعہ غوث پاک کے خاندان میں سینہ بسینہ چلایا ہے، بغداد والے گھر میں بھی سینہ بسینہ ہے، اور ہندوستان کے جو گھر ہیں اس گھروں میں بھی یہ واقعہ سینہ بسینہ ہے۔ اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو بیان کیا، اپنے بزرگوں سے سنا کہ غوث پاک جب حج کو گئے تو 500 علماء ساتھ تھے، صرف علماء بغداد میں، پبلک کتنی ساتھ گئی ہوگی غوث پاک پھر غوث پاک ہی رہا۔ میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ اب سب لوگ گئے حج کے لیے۔ اب غوث پاک کی ایک اپنی شان تھی، چلنا بولنا نبیوں جیسی چال ڈھال، حضور کے متبع، ان کا چلنا پھرنا دیکھ کے حضور کی یاد آئے، اور ان کی صورت دیکھ کر مولا علی یاد ہے، صورت مولا علی جیسی سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن تیمیہ جیسا شخص، ابھی ان کا میں تعارف نہیں کرا سکتا، لیکن علماء سے پوچھنا یہ ابن تیمیہ کون سی ہستی ہے۔ ابن تیمیہ جیسی شخصیت کہتی ہے کہ غوث اعظم کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ ابن تیمیہ جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ غوث پاک کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی ان کے بعد کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کہانی کس سے ہے، لیکن وہ ان کا امام کہہ رہا ہے کہ یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی غوث پاک کی کرامت۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں غوث اعظم کو؟ بڑے بڑے گنڈا گردی کرنے والے بھی غوث پاک کے سامنے جھکے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ عقیدے کی گنڈا گردی کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، عقیدے کی گنڈا گردی کرنے والے بھی غوث پاک کے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ غوث پاک کیا کہتے پتہ ہے کہ میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے،
اور جو مجھ سے آ کے ٹکراتا ہے کہتا ہے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید گھبرانا مت، تیرا پیر بدلہ لینے والا اور قتل کرنے والا ہے۔ بہت بات ہے، جس نے بھی لڑائی لی اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ میرے امام کہتے ہیں مٹ گئے، شعر نعت کا نہیں ہے منقبت کا ہے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، مطلب اس کو نعت میں پڑھتے ہیں، یہ نعت کا نہیں منقب، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ یہ بھی منقبت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، حضور پہ سایہ نہیں ہے، حضور کے لیے ڈائریکٹ رفعنا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ بہرحال ایک مقام پر کہتے باز اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باز اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ غوث پاک اور بڑی شان تھی، روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھا اتنا مہنگا لباس، اور جوتے بھی اتنے مہنگے پہنتے تھے کہ بادشاہ نہیں، اور روز نیا پہنتے تھے، اور دوسرے دن کیا کرتے تھے، آج نیا پہنا کل اسی کو فقیر کو پہنا دیا، کسی غریب کو پہنا دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ہاں یہ آپ کی شان تھی۔ آپ پہنچے حج کے لیے، جب شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت مفتی اعظم مکہ سے، یعنی آج سے 900 سال پہلے جو مکے کے مفتی اعظم تھے، چھوٹے موٹے آدمی تو نہیں رہتے، 900 سال پہلے مفتی اعظم مکہ، وہ ملاقات ہوئی۔ جب دو علم والے ملتے ہیں نا تو تھوڑی سی نوک جھوک ہوتی ہے، اس لیے کہ جب دو حسین ملیں گے، جب دو حسین ملیں گے تو انداز کچھ ہوگا نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو علم جب آتا ہے تو علم کے ساتھ تھوڑا کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ وہ کیا آتا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں سب لکھا ہے، میں اس کو یہاں نہیں دہراتا کیونکہ آپ اس کا غلط استعمال کریں گے، اس لیے ایسا چاقو آپ کو دے کے جانے ہی نہیں چاہتے کہ آپ اس کا مس یوز کر سکیں۔ بہرحال امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں، وہ موجود ہے۔ تو مفتی اعظم مکہ نے غوث پاک کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی غوث پاک، کیا بات ہے، کیا نورانی چہرہ ہے، ماشاءاللہ۔ جنہوں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں چاندنی مجھ کو ایجاب پھیکی لگے، ان کو قریب سے دیکھنے لگ رہا ہے جیسے یوٹیوب میں دیکھ رہا ہوں۔ سورج کی دھندلی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے ہیں، بڑے غسل بنا۔ سبحان اللہ۔ اور امام اہل سنت نے جب ان کو خواب میں دیکھا تو کہا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جل رہے زیبا دیکھا۔ اور مفتی اعظم مکہ نے دیکھا تو اب مکہ کے مفتی اعظم تھے، کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو تھے نہیں، تو انہوں نے غوث پاک کو کہا تو کون ہے، تو کون ہے، اتنے کر و فر کے ساتھ حج کو آیا، کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیے جہاں علم کے ساتھ تصوف آتا ہے نا تو وہاں بہت صبر اور علم بھی آتا ہے، جہاں نرا علم ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ نخرے ہوں گے، اور جہاں علم کے ساتھ تصوف ہوگا وہاں علم کے ساتھ حلم بھی ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نرے علم والے لڑتے رہے، علم کے ساتھ جو صوفی بنے وہ کبھی آپ کو لڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ بڑے لوگ ہیں۔ تو کہا کہ تو کون ہے، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنے کرنفر کے ساتھ حج پہ آیا، ایسا لگتا ہے تو کوئی بڑا عالم ہے، تو میں کہ عالم تو نہیں، میں طالب علم ہوں، لیکن بہرحال لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا مفتی ہے، میں چاروں مسلک کو فتویٰ دیتا ہوں، حنفی شافعی حنبلی مالکی چاروں مسلک کو فتویٰ دیتا ہوں میں۔ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا اچھا جب تو اتنا جانتا ہے تو میرے چند سوالوں کا جواب دے۔ آپ نے میں پوچھئے، علم تو بغیر کنارے کا سمندر ہے، اگر مجھے معلوم ہوگا تو دوں گا ورنہ کوئی بات نہیں۔ مفتی اعظم مکہ نے جتنے مشکل سوال اپنی دانست میں تھے سب کر ڈالے، اور مرشد غوث اعظم نے سارے جواب دیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا علم یہاں تک پہنچاؤ، غوث پاک کہتے ہیں کہ آپ کھا کے آتے ہو کیا بچا کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، اگر شریعت کا تالا منہ پہ نہ لگا رہتا تو بتا دیتا کہ کیا بچا کے آؤ کیا کھا کے آئے ہو۔ میرے بھائی ہاں معمولی ہستی کا دامن نہیں ہے اپنے ہاتھوں میں، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان جب اللہ۔ تک میں اپنے مریدوں کو ساتھ نہیں لے لوں گا، خدا کی عزت کی قسم میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔
کیا بات ہے غوث پاک کہتے جو میرا مرید مرے گا جب نکیریں اس کی قبر میں سوال کرنے آئیں گے تو میں جواب کی مدد کے لیے اس کے پاس کھڑا ہوں. ایسا سبحان اللہ سبحان اب ابھی اللہ. پھر قبر ہے. ارے وہ تو مرتے وقت بھی سامنے آتے. میرے امام کہتے ہیں یہ بھی مرقبت کا شعر ہے. جان تو چاہتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ کہہ رہا ہے نظر آتے. ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے مشکل سوال کا اور غوث پاک نے سب جواب دے دیا. جب سب جواب دیا تو غوث پاک نے دیکھا کہ اب وہ ان کے تیر تو سارے دلکش سے ختم ہو گئے. تو مسکرا کے مرشد نے کہا کہ بھئی آپ نے تو اتنے سوال مجھ سے پوچھے میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ ایک سوال میں آپ سے کروں. میں ایک ہی سوال کروں گا آپ سے زیادہ نہیں. میں نے تو سب سوال کا جواب دینا. ایک سوال ہم بھی آپ سے کریں گے. اب اتنے سارے لوگ پبلک موجود ہیں اور غوث پاک کا سوال پھر غوث پاک کا ہے. اب غوث پاک نے جو سوال کیا اس کو سن لیں اور بات اینڈ کی طرف چلی جائے. غوث پاک کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کو جب حجرہ عائشہ میں غسل دیا گیا رسول اللہ کو جو آخری بار وصال کے بعد جو حضور کا آخری غسل تھا حضور کو غسل دیا گیا تو وہ غسل کا پانی کدھر گیا؟ حضور کو جو غسل دیا گیا وہ پانی کدھر گیا؟ اس پانی کی عظمت بتاؤں آپ کو. حضور کو جو غسل دیا گیا تھا اس پانی کی عظمت آپ کو بتاؤں. سن لیجئے. مولائے کائنات کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی 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 جو چاہو مجھ سے پوچھو میں ہر سوال کا جواب دوں. یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد کسی نے نہیں کیا. یہ دعویٰ حضور کے بعد سے کس نے کیا؟ مولا علی نے کیا. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے خلافت الگ ترتیب فضیلت الگ ترتیب. لیکن مولا مشکل کشا نے یہ دعویٰ کیا اور لوگوں نے پوچھا تو جواب بھی دیا. تو لوگوں نے کہا علی حضور کے بعد یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. یہ تمہارے پاس اتنا علم آیا کہاں سے کہ ماں کے پیٹ میں کس کا نطفہ ہے تم یہ بھی بتا دیتے ہو. تم ہر سوال کا جواب دیتے ہو تو علم اتنا آیا کہاں سے؟ اب کہاں سے آیا وہ سنو. کہا جب ہم لوگ حضور کو غسل دے رہے تھے حضور کو غسل کتنے لوگوں نے دیا؟ مولا علی نے دیا, حضرت قسم نے دیا. یہ حضرت عباس کے یعنی مولا علی کے چچا زاد بھائی ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن حضور نے وصیت کی تھی کہ میرے گھر کے لوگ مجھے غسل دیں گے تو حضور کے گھر والوں نے غسل دیا. تو مولا علی کہتے ہیں تم کہتے ہو نا کہ مجھے اتنا علم آیا کہاں سے؟ تو جب میں حضور کو غسل دے چکا تو حضور کی ناف کے اندر پانی بچ گیا اور حضور کی پلکوں پہ پانی بچ گیا اور حضور کی بھووں پہ پانی بچ گیا. تو میں نے سوچا علی اب یہ صورت نظر تو نہیں آنے والی. اب وضو کا غسالہ کب ملے گا؟ اب بس یہ آخری ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ فائدہ اٹھا لوں. تو میں نے کیا کیا وہ جو پانی بچا اس کو کپڑے سے میں نے خشک نہیں کیا. زبان سے بھووں کا پانی چوس لیا, زبان سے پلکوں کا پانی چوس لیا اور زبان سے ناف کا پانی چوس لیا. بس وہ 3 جگہوں کا پانی چوسنے کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے غسالے سے اتنا علم ملتا ہو وہ صاحب جسم والا علم کا ان کا عالم کیا ہوگا. ان کے پاس علم کے کتنے خزانے ہوں گے. وہ کیسے عالم ماکانہ وما یکون ہوں گے. علی صرف ان کے چند قطرے چوس لیتے ہیں تو یہ علم ملتا ہے. حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. بات تو وہی رہتا بات تو وہی رہے کہ وہ جو غسل دیا گیا وہ پانی کدھر گیا؟ پانی کہاں چلا گیا؟ وہ پانی تو غائب ہو گیا تھا. پانی گیا کدھر؟ مفتی اعظم مکہ نے یہ سوال پر کہا یہ سوال تو ایسا کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. میں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں. مجھے ایک رات دیکھو اچھے عالم کی پہچان کیا ہے؟ وہ وقت مانگتے ہیں. جو نہیں معلوم ہے نہیں معلوم. اچھے عالم کی پہچان وہ غلط جواب دینے سے اچھا یہ کہہ دے مجھے مفتی اعظم مکہ کی عظمتوں پہ سر تسلیم خم. انہوں نے کیا کہا یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں. مجھے ایک رات کہنے کی ہمت دیکھو, ایک رات کی مہلت دیجئے, میں کل آپ کو اس کا جواب دوں گا. محفل ختم ہو گئی. اب علماء سے پوچھئے جب کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں آتا کسی کے پوچھنے کے بعد تو ایسی کھلبلی مچتی ہے یہ ڈھونڈ 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 اور آدمی ڈھونڈتا ہی رہتا ہے. اور جب تک نہ ملے جیسے شاعر کا ایک مصرع بنا دوسرا نہیں بنتا ہے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے
कोई पूछने पर अगर मसला मालूम ना हो तो आलिम की कैफियत होती है। आप जानते हैं इसको देख करारी बहुत खाना अच्छा नहीं लगता, कोई बात करते हैं तो मूड ऑफ होता है, पहले मैंने ये ढूंढना है। अब मुफ्ती आजम मक्का का ये लाइब्रेरी, ये किताब, शाम हो गई, रात हो गई, नमाजों का वक्त है, नमाजें पढ़ी, फिर किताब, आखिरी में पूरी रात ढूंढते ढूंढते गुजरी, थक करके जब हवाला कुछ नहीं मिला तो अचानक रात के आखिरी हिस्से में उनको झोंका, आंख लग गई। जैसी आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर नजर आ गए, सरकार का जलवा नजर आ गया। तो अस्की हुजूर आप बहुत अच्छे मौके पे तशरीफ लाए ख्वाब में। आका एक अजम से बगदाद से एक आलिम आया है, मेरे सारे सवालों का जवाब उसने दिया, अब उसने मुझसे मसला पूछा, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। हुजूर आपसे बेहतर कौन बताएगा, वो जो आपके गुस्ल का पानी था किधर चला गया। तो सरकार के नूर की तजल्लियात में कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन हुजूर ने इशारा किया, ये पीछे मेरा ये जो जवान खड़ा है ना, ये मेरा बेटा है, इससे पूछो, ये जवाब देगा तुम्हें। तो मुफ्ती आजम मक्का ने हुजूर की जैसे कोई फोकस लगा दिया जाए इधर, तो स्टेज वाले आपको दिखेंगे नहीं दिखे बिला तमसील। तो हुजूर के चेहरे की रोशनी में वो जवान दिखता नहीं था, लेकिन हुजूर ने कहा ये मेरा बेटा, इससे पूछो, ये जवाब देगा। तो फिर मुफ्ती आजम मक्का उधर मुखातिब हुए, बताएं सरकार, शहजादे आप बताइए, हुजूर ने आपकी तरफ भेजा है, वो पानी किधर गया। तो उस जवान ने जवाब दिया, चेहरा तो समझ में नहीं आया, मुफ्ती साहब वो पानी अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया, सुभान अल्लाह, और फिर अल्लाह ने उसको नूरानी बादल बना दिया, सुभान अल्लाह, और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि बरस। तो वो हर जगह नहीं बरसा, वो कहीं कहीं बरसा, वो हर जगह नहीं बरसा, वो कहीं कहीं बरसा। और जहां जहां उस बरसात के छींटे पड़े, आज नहीं तो कल वहीं पर मस्जिद बनाई जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद हर जगह नहीं बनेगी, मस्जिद सिर्फ वहीं बनेगी जहां रसूलुल्लाह के वो गुस्ल के कतरे पहुंचे। जिस मस्जिद में तुमने नमाज पढ़ी है, यहाँ भी वो गुस्ल रसूल के कतरे आए होंगे। माशाअल्लाह। उस जवान ने जवाब तो दे दिया, मुफ्ती आजम मक्का की आंख खुली, अब तो सीना छोड़ा था, अब आने दो जवान को, अब बात करेंगे। सुबह हुई, फिर महफिल सजी, गौस पाक आ गए अपने उलमा के और अपने लोगों के साथ, और लोग फिर दोनों के दीदार के लिए और दोनों की डिबेट सुनने के लिए जमा थे। लेकिन गौस पाक अब आए मिले तो इधर उधर की बात करते हैं, वो सवाल करती नहीं, ये इस्तेज़ा करें, अभी पूछेंगे, अभी पूछते ही नहीं। फिर आखिर इन्होंने कहा, हजरत साहब वो सवाल जो कल किया था भूल गए, पूछो। हाँ अच्छा बताओ, जवाब बताओ, किधर है तो वही दिए थे। तो उन्होंने कहा वो जवाब अब सुनिए, कि वो जवाब फिर उन्होंने बताया कि उठा लिया गया, नूरानी बादल बनाया गया, और फिर बरसाया, तो जहाँ बरसा वहाँ मस्जिद आज भी तो कल बनेगी। यानी मस्जिद की जगह को मामूली न समझना, बहुत बरकत वाली है, इसीलिए तो मस्जिद में दुआएं कबूल होती है। क्या उस पानी की बरकत है, सुभान अल्लाह। जहाँ गया वो सजदागाह बन गई, जहाँ गया वो इबादत गाह बन गई, जहाँ गया वो मस्जिद बन गई। मस्जिद को मामूली न समझना। फिर क्या हुआ, अल्लाहु अकबर, उन्होंने जब जवाब दे दिया, अब असल उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए, असल चोरी कहां पकड़ी जाती होता है कि आदमी खुद से पढ़ के बोल रहा है कि गढ़ के बोल रहा है। जब लोग पूछते ना हवाला, तो समझ में आता है। तो मुफ्ती आजम मक्का ने जब जवाब तो दे दिया, हुजूर गौस पाक ने कहा, मुफ्ती साहब इसका हवाला बताएंगे, आपने इसको पढ़ा कहाँ है, इसको कहाँ पढ़ा है। अरे अब तो दिमाग चकराने लगा, मैंने तो अधूरी बात सुनी है, खुशी में मैं बेदार हो गया, अब मैंने तो हवाले ही नहीं पूछा। चुप हो गए, तो चुप हुए तो गौस पाक ने कहा, मैं हवाला बता दूं, कहां से मिला ये जवाब आपको मैं बताऊं, आप बताएंगे। उन्होंने कहा आप ही बताएं। तो कहा जब ढूंढा ढूंढ मची थी, तो रात के आखिरी पहर में आंख लगी थी आपकी, कहा हुजूर की ज़ियारत हुई थी, कहा हाँ बिल्कुल, हुजूर से सवाल पूछा था ना ये, हाँ। तो हुजूर ने कहा था ये मेरा बेटा, ये जवान, इससे पूछ लो। फिर हुजूर के बेटे से तुमने वो पूछा था, फिर उसने जवाब दिया था, ओ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मौलाना ये तो बता कि ख्वाब मेरा है, तुझे कैसे मालूम? क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह के हरम में उसी की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, वो जो नबी के पीछे जवान खड़ा था, जो तुझे
یہ تو رسول اللہ سے ڈائریکٹ رشتے والا معاملہ ہے. سبحان اللہ. وہ